بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو ایک اپاہج دلہن، ایک بادشاہ اور 2 روٹی کی ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک نیک دل کا، جو کہ بنی دلہن ظالم بادشاہ کی۔ بادشاہ نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خاص اعلان کیا، جو شخص بھی کسی کو پیسے دے گا، اگر صدقے کے طور پر بھی یعنی صدقہ اور خیرات کرے گا، تو اس کے ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے۔ یہ عجیب و غریب اعلان پوری سلطنت میں کروا دیا گیا۔ ہر شخص کے کانوں تک یہ خبر پہنچی۔ اگر ایک سپاہی نے کسی بھی فقیر کو یا کسی سائل کو ایک ضرورت مند کو صدقہ دیتے ہوئے دیکھا، تو اس شخص کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہاں پر رہتی تھی خدا ترس نیک دل عورت اور اللہ کی عبادت گزار۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو افطار کے وقت ایک فقیر دروازے پر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور کہا، بیوی، میری بہن، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم بہت صدقہ دینے والی ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والی ہو۔ یہاں پر تو کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ بادشاہ نے تو ہم سب پر بہت ظلم کر دیا ہے۔ اپنی غریبی کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں پر کھانا مانگنے آ گیا ہوں۔ تو وہ نیک دل عورت سوچنے لگی کہ بوڑھا بابا صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو میری عادت ہی ہے، میں تو کرتی ہوں صدقہ۔ یہ اس وقت اتنے برے حال میں ہے، اس کو منع کیسے کروں؟ بادشاہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر میں یہاں پر یہ عمل کرتی ہوں تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے دوستوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر سائل یہاں سے بھوکا چلا گیا تو اللہ کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں گی۔ وہ اپنے گھر گئی اور جو کھانے کے لیے اس کے گھر میں تھا، یعنی اس نے روٹیاں بنائی تھی، تو وہ روٹیاں اس فقیر کو دے دی اور کہا کہ بابا، آپ کھانا کھا لو۔ تو بوڑھا بابا دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ دیکھنا بیٹی، ایک دن تمہارا یہ صدقہ، تمہاری یہ 2 روٹیاں تمہیں مصیبتوں سے بچائیں گی۔ اس فقیر نے کہا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری یہ 2 روٹیاں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں سے بچائیں گی۔ یہ بات سن کر وہ خوش ہو گئی، لیکن اب اس کو پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر سپاہیوں کو خبر پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے اس عورت کو صدقہ دیتے ہوئے دیکھ لیا اور دربار تک یہ بات پہنچ گئی۔ ظالم بادشاہ نے اعلان کروایا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ نادار خدا ترش عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب بادشاہ کے دل میں خواہش آئی کہ میں ایک اور شادی کر لوں۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور 2-4 بیویاں رکھی ہوئی تھی، اور اس کو ایک اور بیوی کی خواہش ہوئی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، اس سلطنت کی سب سے حسین خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں کہا گیا کہ میں ایک ایسی خوبصورت عورت کو جانتی ہوں جو کہ بہت خوبصورت ہے، تمہاری 4 بیویوں سے زیادہ حسین ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور وہ تم نے کاٹے ہیں۔ بادشاہ سوچنے لگا، چلو کوئی بات نہیں، چہرہ تو خوبصورت ہے، ہاتھوں میں کیا رکھا ہے، ہمارے پاس آ کر ملکہ بن کر رہے گی۔ بادشاہ نے عورت کو جب یہ پیغام بھجوایا تو اس نے کہا کہ میں ایسے بادشاہ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس نے مجھ پر ظلم کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ اپنی ماں کو مجبور کیا اور کہا کہ میں ایسے ظالم شخص سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ ماں بولی، بیٹی، ابھی تو تمہارے دونوں ہاتھ ہی کاٹے ہیں، اگر شادی سے انکار کرتی ہو تو ہو سکتا ہے تمہارا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ وہ بے بس ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بادشاہ سے شادی کرنی پڑ گئی۔ جب وہ محل میں بادشاہ کی دلہن بن کر آئی تو بادشاہ کی پہلی 4 بیویاں اس سے حسد کرنے لگ گئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا، کیونکہ جس کی اس نے خواہش کی تھی وہ خوبصورت بیوی اس کو مل چکی تھی۔ کوئی عیب نہیں تھا، جو تھا اسی کی وجہ سے تھا۔ اسی وجہ سے اس عیب کو نظر انداز کر دیا۔ اب باقی بیویاں سازش کرنے لگ گئی
और सोचने लगी कि किस तरह इस दुल्हन को, इस पांचवी बीवी को इस महल से निकाला जाए। उस गरीब औरत को हमारी जगह दे दी गई है। बादशाह इस हाथ कटी औरत के साथ कैसे गुजारा कर सकता है। और यूं पूरा साल गुजर गया। एक दिन बादशाह को जंग के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ा। बस चारों बीवियों ने एक साजिश रचा ली। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि आपकी नई नवेली दुल्हन ने किसी गैर मर्द के साथ बदकारी कर ली है और एक बेटा पैदा हुआ है। जैसे ही बादशाह ने खत पढ़ा, गुस्से से लाल पीला हो गया और बगैर तहकीक किए हुक्म दे दिया कि इस बदचलन औरत को घर से बाहर फेंक दो। चारों बीवियां यही चाहती थी। उनकी जो साजिश थी, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए, इसके गले में झूला डालकर और उसके बेटे को इसमें डाल दिया जाए। वो बेबस होकर वीरान जंगल में चलती जा रही थी। कोई नहीं था। मासूम बच्चा भूख और प्यास से बिलख रहा था। अचानक करीब ही उसको एक दरिया नजर आया। परेशानी में बोलने लगी, कहाँ से लाऊं इतने लंबे हाथ। खैर ममता से मजबूर होकर जैसे तैसे अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए जब वो झुकी, अचानक बच्चा झूले में से फिसल गया और दरिया में गिर गया। यहाँ पर वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कौन है जो मेरी मदद करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे बच्चे को बचा दें। फिर एक खूबसूरत नौजवान आया जो कि बहुत नेक दिल था। कहने लगा, परेशान ना हो बहन, हम समझ गए हैं तुम्हारा मसला क्या है। अभी तुम्हारे बच्चे को बचाकर लाते हैं। दरिया में कूदकर बच्चे को बचाया, लाकर माँ की झोली में डाल दिया। औरत ने पूछा, तुम कौन हो भाई? इस वीरान जंगल में मेरी मदद के लिए कैसे पहुंचे? कहने लगा, सच बताता हूँ। तो कहने लगा कि हम 2 रोटियां हैं जो तुमने इफ्तार के लिए एक फकीर को दी थी। उसका पेट भरा था, रोजा इफ्तार करवाया था। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए हमें आज भेजा है कि तुम बहुत मुसीबत में थी और अब तुम्हारी एक दुआ कबूल हो गई है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ वापस आ जाए? कहने लगी, हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ बारगाह इलाही में उठा दिए। अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अपने बंदों को इस जलालत से बचाना कि ये अपने बच्चे को पालेगी, इसके दोनों हाथ लौटा दें। दुआ कबूल हुई, उसके दोनों हाथ वापिस आ गए। इन हाथों को देखकर लगता था कि इसके हाथ कभी कटे ही नहीं थे। वो भी गौर से देखने लगी और खुद रोते हुए आंसू बहाने लगी और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझ पर इस नेकी का ये इनाम दिया है, ये बदला दिया है। दुनिया में ही मेरा सदका और खैरात करने का ऐसा पसंद फरमाया कि मेरी मुसीबत भी और मेरे हाथों को भी लौटा दिया। शुक्र करती हूँ। महल में बादशाह की जो माँ थी वो उस वक्त महल में मौजूद नहीं थी। जब उस दुल्हन को निकाला गया था, वो जानती थी कि वो एक अच्छी नेक पाक औरत है। जब बादशाह वापस आया तो बादशाह की माँ ने इसे सब साजिश से आगाह कर दिया और बताया कि कैसे उसकी 4 बीवियों ने साजिश करके इस नेक औरत को महल से निकलवा दिया। तुम्हारी बीवी एक नेक सिफ्त औरत है और वो बेटा तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारी ही विरासत का मालिक बनेगा। जाओ अपनी बीवी को ढूंढो, क्योंकि अब तुम्हारा वही बेटा तुम्हारा नाम रोशन करेगा और बादशाहत को आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी बाकी सब बीवियां तो बेऔलाद है। जब बादशाह को ये एहसास हुआ तो कहने लगा कि सही कहा आपने, और सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया कि जाओ इस बीवी को ढूंढ कर लेकर आओ। चंद ही दिन में वो नेक औरत मिल गई। बादशाह ने इस औरत के सामने माफ़ी मांगी। उस औरत से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम इस मुल्क की मलिका हो और इन 4 बीवियों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। उन्होंने साजिश करके तुमको बदनाम करने की कोशिश की है और हमारे वली अहद को हमसे दूर करने की कोशिश की है। बादशाह बहुत गिड़गिड़ाया और कहा कि मैं बहुत जालिम हूँ, अब सब गुनाह छोड़ दूंगा और जो मैंने ऐलान करवाया था कि मैं सदका खैरात रोक दूंगा, तो मुझे पता चल गया है कि सदका ही के वजह से बलाओं से बचा जा सकता है। अब बादशाह सुधर चुका था। उसने उस नेक औरत के साथ मिलकर सदका खैरात किया।
غریب اور مسکینوں میں روپیہ پیسہ بانٹا اور غلاموں کو آزاد کرا کر اس سلسلے کو ختم کر دیا، اور اب اس ملک میں ہمیشہ صدقے اور خیرات ہونے لگے۔ اس طرح اس بادشاہ کا غرور ٹوٹ کر زمین میں مل گیا اور اس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اس نے آئندہ نہ کرنے کی قسم اور وعدہ بھی کر لیا۔ یہ واقعہ جو ہر دور کا ہے، صدقہ اور خیرات بے شک بری موت کو ٹالتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مہینے صدقہ خیرات کیجیے اور بلاؤں سے بچیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور تمام گھر والوں کو بھی بچائیے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل عالمی جنکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صدقہ کرنے کی اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔